فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ پر ڈگا دیا ان کو شیطان نے. پہلا والا معنی جو میں نے کیا، بس جنت سے اتار لایا. ازل یذل، اتار لایا جنت سے. فاخرجہما، پس نکال باہر کیا دونوں کو. مما کان فیہ، اس جگہ سے جس میں وہ دونوں تھے. وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، ہم نے کہا اترو، بعض تمہارے بعض کے لیے دشمن ہوں گے. زمین پر فساد، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اب اس کا ماحول بن رہا ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں جائے قرار ہے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور فائدہ اٹھانا ہے چند دنوں تک، ایک وقت تک. بس آدم علیہ السلام کو باہر کر دیا اور جنت سے نیچے اتارا. سیلون کے اندر سرندیپ میں ایک جگہ ہے، اس وقت سری لنکا کہلاتا ہے. وہاں ایک پہاڑ ہے جبل آدم، اس پر حضرت آدم اترے. ابھی ہم گئے دیکھنے کے لیے، دیکھ کے آئے. عجیب بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا تعلق پہاڑوں سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہموار زمین تو ختم ہو جاتی ہے، پہاڑ رہتے ہیں. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، وہی پہاڑ. وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، کوئی طور پہاڑ. ہمارے نبی کو ہجرت کی رات جو ٹھہرنا پڑا ہے جبل سور ہے. آپ کو جو وحی آئی ہے وہ جبل ہرا ہے، غار ہرا جبل ہرا میں. آدم علیہ السلام شمال ہند میں سری لنکا کے مقام پر ٹھہرے، اترے. وہ قدم آدم کہلاتا ہے، اور ہندوستان باب النبوت کہلاتا ہے. باب النبوہ، نبوت اور انسانیت شروع یہاں سے ہوئی. اور بی بی صاحبہ وہ جدے میں اتاری گئی. جدہ اصل میں جدہ ہی ہے، جدہ کہتے ہیں دادی کو. بی بی صاحبہ کی وجہ سے جدہ کہلایا. اب یہ کبھی جدہ کہیں گے، کبھی جدہ کہیں گے. بیوقوف دنیا میں کم ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک لفظ کو بگاڑا جا رہا ہے بلا وجہ. اور 255 میں جاہز مرا ہے. الحیوان میں لکھتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ گیا، لوگ اچھے ہیں، خوش ہیں، مگر افسوس کہ عربی نہیں آتی ان کو، عربی بھٹک گئے اور لفظ ڈال دیا اس میں. کوئس، کوئس، حالانکہ صرف عربی نہیں، یعنی بہت اچھا، بڑا پیارا. آئے ہوا نام اور بلا کی جگہ آئے ہوا شف ہو، انظر کی جگہ شف ہو. وہ عرب بیٹھا ہوا تھا مسجد نبوی میں، دعا مانگ رہا تھا. کوئی پنجابی قریب سے گزر رہا تھا تو کھڑا ہو گیا کہ یہ کیا دعا مانگ رہا ہے. تو اس نے کہا اللہم انی اسألک الجنہ، تو یہ اس کو کہتے ہو بےہودہ آدمی، ہو بے وقوفا، ادھر بیٹھ کر کے گنے مانگ رہے ہیں. پنجاب میرے پاس آؤ، میں ٹرک بھر کے دے دوں. گنے کی کیا کمی ہے؟ وہ جنہ کو گنہ کہتے ہیں، جیم کو گاف کہتے ہیں. اللہم انی اسألک الجنہ یعنی جنہ. بھئی دعا تو ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں، لیکن زہر کو دوہر کہتے ہیں، یہ ظلم و زیادتی ہے. حرف زوا کو ختم کر دیا. ہمارے یہاں تو پانی پتیوں نے دعا کو زوا کر دیا، غیر المغضوب ولا الضالین، انا للہ و انا الیہ راجعون. تبدیل حرف مکان حرف، فحش غلط، فحش غلط تحریف فی القرآن. لیکن ان کے بازاری لوگوں نے بھی زوا کو بھی دعا کر دیا، جو غلطی ہے بہت بڑی. ائمہ ایسے نہیں، علماء ایسے نہیں، ان کی صاف ستھری دھلی دھلائی پاک مبارک زبان ہے الحمدللہ. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، پس سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمے. فَتَابَ عَلَيْهِ، پس اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والا اور رحم والا ہے. آدم علیہ السلام ہندوستان شمال ہند سرندیپ میں اترے اور بی بی حوا جدے میں. دو روایتیں ہیں. ایک روایت یہ کہ 40 سال تک جدا رہے اور روتے رہے. دوسری روایت یہ کہ 200 سال تک. ملاقات میاں بیوی کی ہوئی ہے عرفات میں. عرفات کو عرفات کہتے ہیں، تعارف کی جگہ ہے. دیدن دے حج مخد مکدہ، دا عرفات پر ڈیرے سوال ورتکو. آدم علیہ السلام کی جب قبولیت توبہ کا وقت آیا
تو آدم علیہ السلام کو یاد آیا کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میں نے عرش کے ایک سائڈ پر لکھا ہوا دیکھا تھا محمد الرسول اللہ. پتہ چلتا ہے یہ مبارک ہستی ہے اللہ کے ہاں. تو فاستشفع بہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. اس روایت کی کئی طرق ہے، لیکن نسائی کے اندر جو طرق ہے وہ بالکل اقوی ہے. میں صرف اتنا لفظ ہے کہ لما اذنب آدم، یہ کوئی خاص بات تھوڑی ہے، کیونکہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک ومن ذنب کی نسبت ہمارے نبی کی طرف بھی ہو چکی. بعض روایات میں ہے کہ وہ کلمات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو ایسا تو ہوتا ہے قرآن کریم میں اسجدو، تو سجدہ ہوتا ہے یا نہیں، لیکن سجدے میں جو پڑھا جاتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اور جیسے ہاتھ رکھے جاتے ہیں اور جس انداز سے، وہ قرآن میں کہیں نہیں، وہ سنت اور حدیث کا مسئلہ ہے. اسی طرح ربنا ظلمنا انفسنا کی دعا بھی آپ نے پڑھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور وسیلے سے آپ نے دعا بھی مانگی، اور وسیلہ اہل حق کے ہاں امر مسلم ہے. شیخ زید الکوثری نے کتاب لکھی محق التقول فی مسئلۃ التوسل. محقق بات یہ ہے کہ بزرگان دین کا زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی وسیلہ جائز ہے. البتہ وسیلے کی دو قسمیں ہیں، ایک شرعیہ کہ غیبدان قدرتوں کا مالک متصرف مشکل کشا حاجت روا اللہ ہے، نبی اور ولی رحمت کا مقام ہے، مورد رحمت ہے، یہ شرعیہ وسیلہ ہے، درست اور صحیح ہے. شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی نے الشہاب الثاقب میں لکھا ہے کہ بوسیلہ دعا مانگنا ویسے دعا مانگنے سے افضل ہے، اس میں تواضع و عبدیت زیادہ ہے. اور ایک وسیلہ شرکیہ ہے. شرکیہ یہ کہ اللہ نے ان کو اختیارات دیا ہے، یہ دانے والا بابا ہے، یہ بادو بابا ہے، یہ بیٹا دینے والا ہے، یہ سب کفار و مشرکین کے نظریات ہیں، اہل حق اس کے قائل نہیں ہیں. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمے. فَتَابَ عَلَيْهِ، پس حضرت کی دعا توبہ قبول ہوئی. معلوم ہو کہ قبولیت کے لیے کلمات درکار ہے. کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پڑھنے کے بعد خدائی رحمتیں قریب آ جاتی ہے، نزدیک ہو جاتی ہے. اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا نکلو یہاں سے سارے کے سارے. دو ہی تو تھے آدم و حوا، جمیعاً اور اہبطوا جمع کا صیغہ. اہبطوا کا جواب تو کر سکتے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو کہا امکسو، یہ نہیں فرمایا امکسی. تو بیوی کے ساتھ بھی احترام و ادب سے بات ہو سکتی ہے، تو طلاق کوئی ضروری تھوڑی ہے. لیکن جمیعاً کا لفظ کیا یہ اطلاقاً اثنتین کو کہا گیا ہے؟ یہ مشکل ہے. تو ایک تفسیر یہ ہے کہ آدم و حوا بجمیع اولادہما بعد ما یاتی عنہما، قیامت تک جو اولاد پیدا ہو رہی تھی ان کا بھی اشارہ ہے کہ نکلو یہاں سے. اور یہ غیظ و غضب کا موقع ہے. اسرائیلی روایات میں ہے، شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے بھی نقل کیا ہے. یا یہ بات یاد رہے، بعض علماء جب اسرائیلی نام سنتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جھوٹی روایت ہے، یہ کم عقلی اور بے عقلی کی بات ہے. بخاری شریف میں آتا ہے حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل کی روایت ہے جو دین کے موافق ہے، آپ بے شک نقل کر سکتے ہیں. عوام اور عوام نما مولوی جب یہ بات کرتے ہیں یا سنتے ہیں کہ یہ روایت اسرائیلی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مکذوب ہے. مکذوب کا تو بیان کرنا حرام ناجائز، الا ببیان کذبہ. حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اسرائیلی روایات بیان کر سکتے ہیں جس کا رد قرآن و سنت میں نہیں ہے. جو رد ہے وہ تو مکذوبات ہے، جو ثابت ہے وہ مصدقات ہے، اور جو دوسرے ہیں وہ مسکوت عنہ ہے. حسن و حسن و قبیح و قبیح.